فرما رہے ہیں بار محمد والے محمد بلند تر صلوات جڑے روز کے چلے گئے انہوں نے پوچھتا ہے اچھا ٹھیک ہے درود پڑھو مل کے بلند آواز تو سن بیٹا ادھر ایتھے نہیں ہو جاندے مہربانی اگر کرو تھوڑا ماحول بن جائے مجلس تھوڑا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں جو مومنین بارگاہ سے باہر تشریف فرما ہے مالک انہیں اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز محترم جناب گلفام صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کا یہ فرش اعزا کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے بعد مولا کے ذاکر موجود ہیں میری نوکری ان کی نوکری حدیث قصہ کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے اللہ ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود سارے مل کے بلند آواز اجازت ہے میں ذہنی طور پہ آپ لوگوں سے شرمندہ ہو رہا ہوں لیکن اس میں میری خطا نہیں ہے جب مجھے گلفام صاحب نے اس مجلس کا حکم کیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی تو 9 بجے پڑھ لگیا میں 3:18 تے ملتانوں نکلے معافی چاہنا توڑے حساب نال میں جلدی بھی پڑھ دیں نہیں بیٹا میں مذاق علی جگہ ہی نہیں امام حسین دی میری سچ مذاق نہیں کریدہ یہ ذکر حسین یہ چیزی علی جگہ ہی نہیں درود پڑھو مل کے بلند آواز تو سن راتی 9 بجے آنا ہے تو بے شک ٹور جاؤ راتی بات آ جائے اجازت ہے جی میں نوکری شروع کرا پڑھو درود مل کے بلند آواز کہتے ہیں ایک روز طہارت کدے کی جب تو سن میری گل سمجھنی ہے تو دل کرے گا بولن تے میں آکھے کہتے ہیں ایک روز طہارت کدے کی جب تصویر لی خدا نے تو منظر میں 5 تھے جی ہیں آپ سلامت رہیں بس یہ ہاتھ سلامت رہیں یہ چہرے سلامت رہیں کہتے ہیں ایک روز طہارت کدے کی جب تصویر لی خدا نے تو منظر میں 5 تھے تم جس کو اہل بیت میں شامل کرو مگر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چادر میں 5 تھے مولا استعمال حیدری جی بسم اللہ جی مولا استعمال کہتے ہیں ایک روز طہارت کدے کی جب تصویر لی خدا نے تو منظر میں 5 تھے تم جس کو اہل بیت میں شامل کرو مگر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چادر میں مہربانی چونکہ ابھی محترم نے حدیث قصہ پڑھی ہے اسی ضمن میں نے یہ 4 مصرے پڑھ دیے ہیں حدیث کہتے ہیں عربی میں بات کو قصہ کہتے ہیں چادر کو
حدیث قصہ کا مطلب ہے چادر والی بات۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، جی مہربانی۔ چادر والی بات، مزہ یہ ہے کہ اس بات میں نبی بھی شریک ہے، حد کھونی پتر، اس بات میں علی بھی شریک ہے، اس بات میں حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین بھی شریک ہیں، لیکن یہ حدیث مصطفیٰ نہیں، حدیث علی نہیں، حدیث الحسن نہیں، حدیث الحسین نہیں، حدیث قصہ، چادر والی بات۔ اللہ جانے کتنی عزتوں والی چادر ہے۔ تساں جیو، تواڈی نسلاں جیون، تواڈے پتر جیون، سلام ہے تانوں، ہائے علی۔ اللہ جانے کتنی عزتوں عظمتوں والی چادر ہے، نبی اور علی کے ہوتے ہوئے چادر والی بات۔ ہوا کیا ہے، نبی بیٹی کے دروازے پہ آئے، دستک دی، پہلا جملہ کہا یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کروں۔ ابھی آپ سنی رہے تھے حدیث قصہ، تواڈی بڑی مہربانی، جلدی سے مہربانی پرشد، جلدی سے، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ایک گل سن لو، ایک سلام میں پڑھنا ہے شہزادی تے، زندگی باقی ملاقاتاں باقی۔ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں دونوں ہاتھ باندھ کے تو یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں، علاج کروائیں۔ فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں۔ مولا دی قسم ہے تسی سنو تو وقت لطف آمنا ہے۔ ہاں ذہنی طور تے میری ویکھی پتر آ جاندے نے بندے، تو میں نے ویکھ۔ فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں۔ میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے؟ فرمایا ابھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے، فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے۔ مونے آلے ہوں جڑے کو 10-15-20 بندے بیٹھے ہو، ذکر حسین دی قسم انہیں گل سمجھ آوے تو ضرور بولنا ہے۔ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطور دے۔ جی ہاں، سلامت رہیں آپ، سدا سکھی رہیں آپ، سدا سلامت رہیں آپ۔ مولا ان زبانوں کو سلامت رکھے، کائنات کی مالکن راضی ہو۔ جی بسم اللہ کرا۔ 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے۔ ہاں 7 شعبان تک جیے تو رات 2 بجے، یہی نا 3 بجے، 3 بجے رات 7 شعبان تک زندگی نے وفا کی، تو اسی بارگاہ میں آپ کو سلام کریں گے۔ انبیاء جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ چلو 4 میں سے اور پڑھتا ہوں ذرا تسلی ہو جائے، پھر ایک سلام پڑھتے ہیں۔ فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے؟ بولو بیٹا بولو، ذکر حسین کی زینت بن جایا کرو۔ بات سمجھ آ گئی تو بولو، اتنی سی بات ہے۔ فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے، دل محمد کا دکھانے کی خطا کون؟ نسل جی میں توڑی، جی میں پترا، جی پیر، جی وہ پہ مولا توڑے تے راضی ہومن، توڑے سنن دی کیا بات ہے، توڑے اس تھوڑے ماحول تنج بولن دی کیا بات ہے۔ فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے، فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے، دل محمد کا دکھانے کی خطا کون کرے؟ بھونے آلے ہو توڑے میرے درمیان مالک ضامن ہو گئے، شیر آ گیا سمجھ تو دلوں بلے سونا آیا تو میں راضی پہ جانا۔ جن پہ ناراض گئی قبر تلک بنت رسول، ان سے راضی ہو خدا، اب یہ دعا کون؟ جی وہ نسلہ جی من تو آڈی ہیں، جی سلام ہے تو آنا کتے رو بیٹا، مولا قبول فرمائے، مالک راضی ہو من۔ فاطمہ بنت محمد سے جفا کون کرے، دل محمد کا دکھانے کی خطا کون کرے، جن پہ ناراض گئی قبر تلک بنت رسول، ان سے راضی ہو خدا، اب یہ دعا کون کرے، ان پہ
راضی ہو خدا اب یہ دعا کون کرے کون کرے کون کرے گل نہ ضائع کرے ہے میں پیادہ رب نے زہرا سے کہا تو میری پہچان کرا کام مشکل ہے مگر تیرے سوا کا ہائے 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 بہو جی وہ جی نسلہ جی من توڑی اے ہاتھ سلامت رہنو بھائیا جدے اندر ہے علی بولے ہائے دری توڑے سنن دی کیا بات توڑے بولن دی کیا بات ہے اچھا چلو یار آپ دونوں نے مصرع دورا دیا لو ایک شعر اور سن لو رب نے زہرا سے کہا تو میری پہچان کرا کام مشکل ہے مگر تیرے سوا کون کرے اور تیری آغوش کی الفت کا اثر ہے ورنہ تیری آغوش کی حسین کی اماں سے کہہ رہا ہوں تیری آغوش کی الفت کا اثر ہے ورنہ اب بھلا خاک کو بھی خاک شفا کا آپ جیے اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے جی نسلہ جی من تو آڑی ہیں غازی راضی ہوئے تو آڑے تھے 14 راضی ہو من تو آڑے تھے جی مہربانی اب بھلا خاک کو بھی ہائے 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 اب بھلا خاک کو بھی خاک شفا کون کرے چلا جیڈی سونی واقعی تھی ذکر شبیر ہے عباس کے پنجے کے تلے حسین کی اماں سے کہہ رہا ہوں ذکر شبیر ہے عباس کے پنجے کے تلے اس سے بڑھ کر تیرے بچوں سے وفا کا ہائے 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 جڑے بول سکتے ہو بولو ہائے دری نسلان جیوان توڑی کیا بات ہے انہاں پتران دی کیا بات ہے نسلان جیوان توڑیاں جی وہ پہ ذکر شبیر ہے عباس کے پنجے کے تلے اس سے بڑھ کر تیرے بچوں سے وفا اس سے بڑھ کر تیرے بچوں سے وفا کون کرے اور حسین کی امت تیری فضا کے تقدس پہ تقدس قربان ارے گھر میں تیار فرشتوں کی غذا کام اللہ اکبر تیری فضا کے تقدس پہ تقدس قربان تو آڈے سنن دے صدقے جاواں تیری فضا کے تقدس پہ تقدس قربان گھر میں تیار فرشتوں کی غذا گھر میں تیار فرشتوں کی غذا بسم اللہ جی آئیے درود پڑھ دیجئے مل کے بلند آواز تیری فضا کے تقدس پہ تقدس قربان گھر میں تیار فرشتوں کی غذا کون کرے صرف زہرا کی تجلی کا ہنر ہے ورنہ غیر معلوم کو معلوم خدا کون کرے جیو سلامت رہو صدا آباد رہو سوائے غم حسین کے بھائی تشریف لے آئے بس میں یہی چاہ رہا تھا 5 7 8 10 لوگ میری توقع سے زیادہ لوگ جلدی اکٹھے ہو گئے جی حکم اچھا جی حاضر درود پڑھو مل کے بلند آواز سے بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا اور ایسا کہنا بھی میرا بچپن ہے ورنہ میں جس گھر کی بات کر رہا ہوں اس گھر میں بچپن تھا ہی نہیں شاباش شاباش دل ٹھر گیا حسین دی قسم تو آڈیا زندگی ہوں بیٹا میں نے کہا ایسا کہنا بھی میرا بچپن ہے ورنہ میں جس گھر کی بات کر رہا ہوں وہاں بچپن ہے ہی نہیں مجبوری ہے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے اس گھر کے شایان شان لفظ میرے پاس نہیں ہے خیر میں تو غریب ان پڑھ آدمی ہوں لغت کے پاس نہیں ہے المنجد کے پاس میں مولانا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اس گھر کے لیے مناسب لفظ نہیں ہے
ڈکشنری کے پاس اس فیملی کے اس خاندان کی مدح کے لیے لفظ نہیں ہے. لغت ان لوگوں کی تعریف میں لفظ بتا سکتی ہے جو لغت کے بعد بنے ہیں. تواڈیاں نسلاں دی خیر ہو. یہ لغت سے پہلے کے لوگ ہیں. بہت شکریہ. یہ ڈکشنری سے پہلے کا خاندان ہے. میں بحیثیت ذاکر نہیں پہ آتا گلفام. مولا دی قسم میں تیری ایسے آج دی میرے سے واسطے قاضی شرافت، قاضی الفت، اقبال پتہ نہیں کہیں میں نے کتنی باری آکھا ہے استاد جی ضرور جاوے آجے. میں بیٹا حاضر ہو گیا. ذکر مولا دی قسم میں ذاکری منانے واسطے نہ پہ آتا. میں پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں یہ آل محمد لفظوں کی خلقت کا سبب ہے. محمد نہ کہنا ہوتا میم نہ بنتی، علی نہ کہنا ہوتا عین نہ بنتی. بولے کر پتر ذکر حسین ہے باہر ذکر سارے بولو حیدری. نسلاں جیون تواڈی ہے جی. تواڈے سنن دی کیا بات ہے، تواڈے بولن دی کیا بات ہے. شالا یہ ہاتھ سلامت راوی پترا جگ جگ جیو. محمد نہ کہنا ہوتا میم نہ بنتی، علی نہ کہنا ہوتا مولا سلامت رکھے عین نہ بنتی. بچپن تھا علی کے لاڈلوں کا، بچپن تھا حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا. بابا سے گزارش کی بابا ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں، بابا ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں. علی فرماتے ہیں ضرور جاؤ مگر کسی کو ساتھ لے جاؤ. مولا دی قسم جیسے رنگے چہون تک بولے ہو نا میرے اندر دا شوکت رضا میں آپ ضمانت پہ دیندہ ہے. شاید کو بندہ ہوئے جڑا ساتھ لیندہ ہوئے تے جملے تے نہ بولے. علی فرماتے ہیں کسی کو ساتھ لے جاؤ. حسن آہستہ سے کہتے ہیں کسے لے جائیں؟ ساری دنیا کے ساتھ تو ہم ہیں. ہائے 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 بہت شکریہ یار. جی جیو پترا جی غازی استہ دینے. بیٹا جڑے مجلس تے گھروں آئے ہو اندر آ جاؤ، جڑے مجلس تے نہ ہو آئے ہو کم از کم دروازے تو تے ہٹ جاؤ نا. جڑے ذکر حسین گھروں سنن آئے ہو مجلس تے آ جاؤ. جی وہ پہ میرل ویکھو یہ بڑا عجیب و غریب نظام ہے. ایک باری یہ ترلا کرنا پوندا مجلس میں اندر آ جاؤ. اس گل دی من بڑی تکلیف ہے. مجمع بوانے دا ہوئے کہ لندن دا قرآن دی قسم ہے ایک باری ترلا کرنا پوندا بندے دا پہ مجلس آ جا. اور میں نے اس بندے تو بڑی کھج ہوندی ہے بیڑا گھروں اٹھیا بھی ہے ذکر حسین چایا بھی ہے تے وقت بار کھلو رہے ہیں. پتہ نہیں کیڑی طاقت جڑی اندر نہیں آن دیندی بھئی. چلو مولا تواڈی خیر کرے. مک گئی میری گل. راضی روی پترا امام حسین تواڈے تے راضی ہون. گل میں سمجھاونی ہے. راستے میں کوئی مشکل بن گئی تو علی فرماتے ہیں حسنین راستے میں کوئی مشکل بن گئی تو حسین کہتے کیا ہوا ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں. ہائے 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 سلام ہی اس زبان میں سلام ہی سلام ہے نا بزرگ چہرے انو. جی جی وہ پہ حیدری. علی فرماتے راستے میں کوئی مشکل بن گئی تو حسین کہتے کیا ہوا ہم مشکل کشا کے بیٹے نہیں. بابا سے اجازت لی حج کا ارادہ کیا. ایک صحرا سے گزر ہوا. پیاس لگی بادشاہ حسین کو. فرماتے حسن بھیا پیاس لگی ہے. حسن فرماتے سامنے ایک جھونپڑی ہے کٹیا ہے. دستک دیتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں. چھوٹی سی ایک بات ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. پانی مانگتے نہیں طلب کرتے. میری یہ گل تو سمجھنی ہے. بے شک اتھے دار نہ دے ہوئے گھر جا کے سوچا ہے بے شوکت کی یاد آئی. مانگنا اور ہے طلب کرنا اور ہے. موڑے آلو لمبی باس ہے دے وچ سغرا کبرا منطق یہ وہ اور ساری کراں تا نہ سمجھ آمنی نہ میں سمجھا سکنا ہے. ایک جملہ آکھواں اے جڑے پڑھ لکھے چہرے موجود ہو ترلا ہے تو اڈا گل سمجھ آوے تو ضرور بولنا ہے. کسی سے کسی کی شے مانگنا ہے. کسی سے شاباش. کسی سے کسی کی شے لینا مانگنا ہے. کسی سے اپنی شے لینا طلب کرنا ہے. تواڈے پتر جیون تواڈی نسلاں دی خیر ہوئے. جیو بونے والے ہو تواڈے سنن نو سلام ہے. مہربانی بھائی کسی سے اپنی شے لینا طلب کرنا ہے. اور ساری زندگی یاد رکھنا میرے مرنے کے بعد میرا جملہ یاد رکھنا جو جس کے وجود کا سبب ہوتا ہے وہ اس کے وجود کا مالک ہوتا ہے. آج یہ میز جو ہے نا اس کے یہاں رکھنے کا سبب میں ہوں.
اگر میں مجلس میں نہ آ رہا ہوتا یہ میز یہاں نہ ہوتی. میری مرضی میں اس پہ کاپی رکھوں, میری مرضی میں اس پہ کپڑا رکھوں, میری مرضی میں اس پہ گھڑی رکھوں, میری مرضی میں اس پہ ہاتھ ماروں, کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اس کے وجود کا سبب میں ہوں. جو جس کے وجود کا سبب ہوتا ہے وہ اس کے وجود کا مالک ہوتا ہے. 14 کائنات کی خلقت کا سبب ہیں, 14 کائنات کے مالک ہیں. مالک مانگا نہیں کرتے, طلب کیا کرتے. بادشاہ تو تے راضی ہو من سلام ہے تو انہیں پتروں دے ہاتھ سلامت ران شالہ ساتھی خیر ہوئی نسلہ جی من تو لکھاں واری سلام تو مالک مانگا نہیں کرتے, مالک طلب کیا کرتے. جاتے ہیں, جھونپڑی ہے, کٹیا ہے, دستک دیتے ہیں, پانی طلب کرتے ہیں. دستک دی, 80 سالہ ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا, حسنین پہ نگاہیں پڑی, رکے بغیر واپس دوڑی. 82 سالہ بوڑھے شوہر کو اٹھایا, کہتی جلدی جلدی میرے ساتھ دروازے پہ چل, در پہ کیسا منظر ہے, تو نے نہ دیکھا تو قیامت تک دکھی رہے گا. کہتا 80 سال کی تو ہے, 82 سال کا میں ہوں, دنیا دیکھی ہے, کیا ایسا منظر ہے جو نہ دیکھا تو دکھی رہوں گا. کہتی چل تو صحیح, 80 سال کی ہو گئی ہوں, آج تک میں نے عرش میں بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے. صدقے جامان جی او بونا تیرے سنن تو صدقے, انہاں پتران دے بولن تو صدقے, تھوڑیاں نسلہ جیون. جی بسم اللہ خیر ہوئے. 80 سال کی ہو گئی ہوں, آج تک میں نے عرش پہ بھی ایک وقت میں ایک چاند دیکھا ہے. باہر چل, فرش پہ ایک وقت میں دوڑتے ہوئے بارگاہ حسنین میں آئے, سلام کیا, جواب ملا, تعارف کروایا. بادشاہ حسن نے فرمایا ہم توحید کے ناصر, رسالت کے مددگار, مولنے میں مکتب الہی, سلاطین جنت, تمہاری خلقت کا سبب, تمہاری سانسوں کے حکمران, تمہارے وجود کی وجہ, امکان کے بادشاہ, مصطفیٰ کے نواسے, علی کے لاڈلے, سیدہ کے بیٹے, میں حسن, یہ میرا بھائی حسین. پیاس لگی ہے حسین کو پانی چاہیے, پیاس لگی ہے حسین کو پانی چاہیے. بڑھیا ایک پیالے میں پانی لائی. میں یار اپنا اپنا ہی گلفام میں جملہ ہوا کھوئے, میں لکھ لکھ بندے چاکھیا, میں نہیں پتا کہ سمجھ آوے نہ آوے. بڑھیا ایک پیالے میں پانی لائی. بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا. شاباش شاباش, تھوڑیاں نسلہ جیون, تھوڑے پتر جیون, جی جگ جگ جیو. بڑھیا ایک پیالے میں پانی لائی. بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا. پیالہ بڑھیا کے ہاتھ پہ رکھ کے حسین مسکرا کے فرماتے جتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی تھا, ایک میں کرا رہا ہوں, کچھ مانگنا ہو تو مانگ, ہم تقدیر کے مالک. تھوڑی خیر ہوئے, تھوڑی نسلہ جیون. مولا حسین راضی ہوں, بادشاہ راضی ہوں, سلام ہے. جتنا تعارف بھیا نے, اتنا ہی میں پڑھنا ہی راضی روے, جتنا تعارف بھیا نے کرا دیا وہ کافی ہے. راضی رمی پتر, ایک میں کرا رہا ہوں, کچھ مانگنا ہو تو مانگ, ہم تقدیر کے مالک ہیں. پیالہ زمین پہ رکھ کے, چادر گلے میں ڈال کے, دونوں ہاتھ باندھ کے تھی, مانگنے پہ دل بھی ہے, شرم بھی آ رہی ہے. تھوڑی مرضی ہے, میں پڑھ گیا. کہتی مانگنے پہ دل بھی ہے, شرم بھی آ رہی ہے. دل کہتا ہے مانگ مل جائے گا, دماغ کہتا ہے نہ مانگ, یہ مانگنے کی عمر ہی نہیں. دل کہتا ہے مانگ مل جائے گا, عقل کہتی ہے نہ مانگ, یہ مانگنے کی عمر ہی نہیں. حسین فرماتا ہے تو مانگ, عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. تو تسلی سے مانگ, عقل کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. پیالہ زمین پہ ہے, دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہتی ہے ہوں 80 سال کی, آتی شرم ہے, ہوں 80 سال کی, آتی شرم ہے, ہوں بے اولاد. ہوں 80 سال کی, ہوں 80 سال کی, آتی شرم ہے, ہوں بے اولاد, مجھے بیٹا چاہیے. حسین فرماتے وہ پیالہ کہاں ہے جس میں میں نے پانی پیا؟ کہتی سامنے پڑا ہے. علی کا لال فرماتے اس پیالے میں پانی بھر کے پی جا, اگلے سال اسی دن اللہ تجھے بیٹا دے گا. اس پیالے کو تقدیر کے لب لگ چکے ہیں. شاباش شاباش, تواڈے پتر جیون, تواڈیاں نسلاں جیون, تانوں عزتداریاں نصیب ہون.
یاد رکھ جب تیری گود آباد ہو جائے بچے کو غسل دینا، بہترین لباس زیب تن کرنا، بچے کا نام مت رکھنا، اذان مت کہنا، اقامت مت کہنا، بچے کو لے کے مدینے آنا، ہاشمیوں کا محلہ پوچھنا، حسین کا دروازہ پوچھنا، بچہ میرے حوالے کرنا، اذان میں کہوں گا، اقامت میں کہوں گا، بچے کا نام میں رکھوں گا۔ سال گزر گیا، بڑھیا کی گود آباد ہو گئی، بچے کو غسل دے کے مدینے آ گئی، ہاشمیوں کا محلہ پوچھا، حسین کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، حسین کا دروازہ پوچھا، دہلیز قدرت پہ دستک دی، کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا، بڑھیا کے ہاتھ سے بچے کو لیا، ایک کان میں اذان کہی، ایک میں اقامت کہی، بچہ بڑھیا کی گود میں رکھ کے حسین مسکرا کے فرماتے جا میں نے اس کا نام ہو رکھ دیا۔ تھوڑی نسل جیوے شالا ان آنکھاں دی خیر ہوئی ہے پترا، شالا میں جوانی بید آ گئی، اس لمحے دا صدقہ نسلاں جیون گلفام جگ جگ جیو، بادشاہ راضی ہونی ہو میرا پتر، کتنے تھوڑے بندے کی ماحول ہے۔ سلام اس روحانیت میں فرماتے جا میں نے اس کا نام ہر رکھ دیا، دونوں ہاتھ باندھ کے تھی بادشاہ اس کے لیے کوئی حکم؟ فرماتے 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے، شالا پردے ہونی بزرگا دیاں دے پردے ہونی، سلام ہی ان آنکھاں دی خیر ہوئے جی مولانا جی، سلام ہے آپ کو، نسلوں دی خیر ہوئے، کیڑی سونی نوکری کیتی نے، کیڑی سونی آنکھی چوہاں جا گئی ہے۔ فرماتے سے ساری زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے ہے۔ دوسرا حکم اسے ساری زندگی سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں۔ میری میرے سے سیدزادے بیٹھے ہیں، حدیث کتاب پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، توڑے میرے درمیان ماتمی بیٹھے ہیں، حسین زا میرے تیسری گل سمجھ آ گئی تو اتنا رونا ہے جتنا ایک وڈی وجہ سے بندہ رو سکتا ہے۔ پہلا حکم اسے بتاتی رہنا یہ کس کی دعا سے، دوسرا حکم اسے سمجھاتی رہنا کبھی کسی پیاسے سے سخت بات نہیں کرنی، تیسرا حکم اسے ساری زندگی بتاتی رہنا جب بھی کسی قافلے کو روکنا ہے نا، قافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں تو ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات کی مالکن راضی ہو، حوصلہ حوصلہ، روکنا روکنا خدا کا واسطہ، حوصلہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کروڑا والی سلام ہے تواڈی آنکھی نہیں، تواڈے نہ ہتھاں جی کدے نہ رویں، دیاں دے پردے ہونی، اللہ اکبر۔ قافلے کے سردار سے کوئی سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بہنیں تو ساتھ نہیں ہیں۔ شیعہ یہی ہو تھا، شب عاشور تھی، دریا کا کنارہ تھا، ہر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے، جب ہر کے کانوں سے ایک مستور کی آواز ٹکرائی، ہر پانی کی مالکن میں ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے، تم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو۔ وہ نے تڑپ کے کہا بی بی میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہے، ایک کمزور سی آواز آئی میں تیرے نبی کی اکلوتی ہے، میں حسین کی دکھیاری ماں تجھے کہنے آئی، میرا حسین حق پہ جا میرے غریب کا ساتھ دے۔ شیعہ وضو کا خیال چھوڑا، پانی کا دھیان چھوڑا، خیمے میں آ کے امامہ اتار کے زمین پہ رکھ کے لکیریں کھینچ رہا ہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے ہو تو نے یہ کیا کیا، ہو تو محمد کو کیا، ہائے تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا، تو علی کو کیا منہ دکھائے گا، تو بطول کو کیا منہ دکھائے گا۔ اور بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اس کی 4 سال کی بچی خیمے میں داخل ہوئی، بچی نے ایک کونے میں کھڑے کر رونا شروع کیا، اور نے بائیں پھیلا کے کہا بیٹا بابا سے ملو، بچی نے کہا تو میرا کچھ ہی لگتا، سلام ہی ناکینوں، سلام ہی، بچی نے کہا تو میرا کچھ نہیں لگتا، اور نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ بچی نے کہا اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے، اور نے کہا نہیں بیٹا اس جنگل میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں۔ بچی نے کہا بابا تو کہتا رشتہ دار کوئی نہیں، سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور نے کہا میری بہن؟ بچی نے کہا ہاں میں سامنے خیمے میں داخل ہوئی، ایک بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، باقی بیویوں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی تھی،
بابا اس کی مجھ پہ نگاہیں پڑیں، اس نے تلاوت بند کر کے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، میرے سر سے چادر اتار کے میرے بالوں پہ بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا بھائی حر کی بیٹی میرے بھائی کا کیا ہے؟ حر نے کہا بس؟ بچے نے کہا نہیں بابا، جب میں آ رہی تھی نا اس عزت دار بیوی نے میرے کان چوم کے کہا تھا بیٹا اب جب بابا کے پاس جانا بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا۔ ہائے او میں صدقے بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بہنیں گھر سے باہر آ جائیں بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے۔ شیعہ علی کی بیٹی کا حکم سنا حر نے، اس نے اپنا امامہ اٹھایا، بیٹوں سے کہا میرے ہاتھ باندھ دو، رومال میری آنکھوں پہ باندھ دو، مجرم بنا کے حسین کے پاس لے چلا۔ حر غریب کے قدموں پہ گرا، غریب نے سینے لگایا، حر نے کہا معاف کر دے۔ آخری جملہ غریب نے کہا میں راضی، میرا نانا راضی، میرا بابا راضی، میری اماں راضی، میری ماں راضی، میری بہنیں راضی، میرے بھائی راضی، میرے ماتمی راضی، میرے عزادار راضی، قیامت تک میرے ماننے والے تیرا ذکر کر کے روتے رہیں گے۔ حر اونچا رویا، حسین نے کہا میں نے معاف کر دیا، پھر کیوں روتا ہے؟ ختم مجلس، اگر رو سکو تو آخری جملہ۔ حر نے کہا تسلی نہیں ہو رہی۔ علی کے لال نے کہا اچھا تیری تسلی کراتا ہوں۔ علی کے لال نے خیمے کی طرف اشارہ کیا، اس سے دو بچے برآمد ہوئے، ایک کا نام عون ایک کا نام محمد، ان کی چھوٹیاں ہوا میں لہرا رہی تھیں، وہ سوکھی زبان ہونٹوں میں پھیر رہے تھے۔ وہ حسین کے قریب آئے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پر رکھ کے آہستہ سے کہا مامو حسین اماں زینب کہہ رہی تھیں بھائی حر کو میرا ساتھ۔ حر نے کہا علی کے لال نے کہا حر اب تو تسلی ہو گئی، اور حر اب تو بطول کی بیٹیاں کائنات کی مالکن آپ کے یہاں سو قبول فرمائے، مالک آپ کو عزاداری نصیب فرمائے۔